اللہ 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 اللہ۔ آج کل جو فتنہ اٹھا نا قادیانیت کا، مرزا غلام احمد قادیانی 1899 کے اندر 23 مارچ 1899 کے اندر اس نے قادیانیت کی بنیاد رکھی۔ اٹھارہ سو 57 کی جب جنگ آزادی ہوئی نا اور انگریز مسلمانوں کے خلاف لڑا، اس کے اندر اسی مرزا غلام احمد قادیانی کا جو باپ تھا، اس نے 50,000 روپے، بڑی رقم تھی اس وقت، 50,000 روپے اور 50 گھوڑے انگریزوں کو دیے تھے مسلمان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اور اسی خوشامد کی بنیاد پر انگریزوں نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کو باقاعدہ مسلمانوں میں دراڑ ڈالنے کے لیے کھڑا کیا اور ایک مذہب، جعلی مذہب تیار کروایا جس کو قادیانی مذہب کہا جاتا ہے، جس کو دوسرے الفاظ کے اندر دھوکہ دینے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ احمدیت کا استعمال کرتے ہیں، احمدی مسلمان۔ اور ایک نیا مذہب قادیانیت وجود کے اندر آیا، اور 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974 بہاولپور کی عدالت نے ان کو پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو کافر قرار دیا، اس لیے پاکستان کے آئین کو بھی تسلیم نہیں کرتے یہ لوگ، اور ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے مطابق یہ کافر ہیں، ان کو پاکستان کے آئین کے مطابق شریعام دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے، ان کو مسجد کی کوئی علامت بنانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو آذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہ خفیہ محنتیں کر رہے ہیں، خفیہ محنتیں کر رہے ہیں ہمارے اندر، ہمارا ہی پیسہ ہے، ہمارے ہی مذہب کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ربوہ چنیوٹ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر انگریز نے 1033 ایکڑ جگہ 1033 ایکڑ جگہ پر ایک آنے کا ایک مرلہ کے حساب سے ان کو الاٹ کی تھی۔ آج وہی ان کا مرکز ہے اور وہیں سے پھر یہ پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر محنت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس عقیدے کے بارے میں روشناس ہونا چاہیے بھائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی کسی صورت کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ اپنی نبوت کی دنیا کے اندر کسی بھی سلسلے کے اندر تشریح کر لے، ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اور یاد رکھنا، بدر سے واپسی آ رہے تھے، حضرت علی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پرسنل طور پر اس بات کا اظہار کیا، سمجھنے کی کوشش کرنا، پرسنل طور پر۔ دیکھو اور بھی صحابہ ساتھ ہیں، لشکر آ رہا ہے پورا، اللہ کے نبی نے اعلاناً نہیں کہا، سب کو نہیں بلا کر کہا، سب کو بٹھا کر ترغیب دی، حضرت علی سے پرسنل کہا۔ نصر ابن حارث ایک شخص ہے علی، وہ میرے بارے میں نازیبہ لفظ بولتا ہے، عقبہ بن ابی معیط علی، یہ دو آدمی میرے بارے میں بڑی بکواسات کرتے ہیں۔ حضرت علی واپس پہنچے، جیسے مدینے کے اندر پہنچے فوراً صحابہ سے کہا ان دو اشخاص کو فوراً سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ کوئی برداشت نہیں، کوئی دوسری راہ کوئی نہیں اس کے اندر کہ جو نبی کا گستاخ ہو وہ کیسے زندہ رہے۔ ہاں ہم اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں، ہم اسلامی حکومت کے تحت رہتے ہیں، اگرچہ ہمارا قانون اور آئین جتنا بھی کمزور پڑ جائے، ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بات، تو نوجوان طبقہ تھا، اس کے اندر بیان ہو رہا تھا، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، تو جو آدمی بیان کر رہا تھا تو اس نے ایک سوال پوچھا کہ بھائی جو نبی کی گستاخ ہو، جو شریعام نبی کی گستاخی کر دے، اس کو کیا کیا جائے؟ تو ایک نوجوان کھڑا ہو، اس نے کہا فوراً سر قتل کر دو فوراً۔ تو انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا اور اپنی بات کو آگے چلایا، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا وہاں پر، انہوں نے کہا جی کوئی سوال پوچھنا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی سوال پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت صرف اس بات کی تشریح کر دو کہ جو اس نوجوان نے جواب دیا آپ کے سوال پر کہ جو بھی نبی کی گستاخی کرے اس کو فوراً مار دیا جائے، یہ اسلامی ملک کے اندر حکم ہے یا کفریہ ملک کے اندر حکم ہے؟ دیکھو جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی وہاں پر اگر کوئی نبی کی گستاخی کر دے تو وہاں پر سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا جائے گا کہ اس شخص کو فوراً قانون کے حوالے کیا جائے گا۔ قانون اور آئین ہماری گورنمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی، ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم فوراً اس کے اوپر سب سے پہلے قاتلانہ حملہ کریں۔ دیکھو یہ جو طلیحہ اسدی ہے نا، طلیحہ اسدی، اس کو عراق کے اندر ایک شخص تھا خالد ابن عبداللہ، اس نے اس کو یہاں سے آگ لگانا شروع کی تھی کان کے پاس سے،
آگ لگائی اس پر علماء نے فتاوہ جاری کیے، اس وقت کے علماء نے، کہ ٹھیک ہے یہ نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا لیکن زندہ جلا دینے کی سزا شریعت کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بھائی۔ کتنے ایسے واقعات ہماری سوشل میڈیا پر آئے کہ جنہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ختم نبوت کے مسئلے کو استعمال کیا اور کسی کا جان کا نقصان کر دیا، جبکہ وہ گستاخ نہیں تھا۔ تو اس لیے ہمارا جو قانون ہے وہ ہمیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم خود سٹیپ اٹھائیں، ہم قانون کے حوالے کریں اس شخص کو جو بھی ایسا قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے پہلے تو، کہ اللہ ہمیں ایسے اقدام سے بچائے اور ایسے ماحول سے ہماری حفاظت کرے کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے ملے۔ تو بھائی بنیادی چیز صرف آج بات کرنے کا مقصد یہی تھا، عقیدہ ختم نبوت، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ دیکھو کعب ابن اشرف یہ ایک یہودی تھا، اس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اللہ کے نبی نے خود حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ خیبر کا ایک یہودی تھا ابو رافع، اس کے بارے میں اس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط اشعار پڑھے، اللہ کے نبی نے خود حکم دیا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے جا کر اس کا سر قلم کیا۔ تو اس کے اندر دوہری رائے کوئی نہیں ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست مدینہ المنورہ ہے، سب سے پہلی اسلامی ریاست دنیا کے اندر، اس کے سربراہ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خود آپ علیہ السلام تھے۔ تو جو وہاں پر قانون سازی کی گئی تھی اس وقت نوعیت کچھ اور تھی، ابھی ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہم اس کے قانون اور آئین کے پابند ہیں بھائی۔ تو اپنے بچوں کو نا عقیدہ ختم نبوت یہ سمجھاؤ بھائی، یہ سمجھاؤ، ورنہ ہمارے ارد گرد محنت ہو رہی ہے اور خاموشی سے ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ماڑا شہر ہے نا، ماڑے شہر سے تھوڑا سا آگے جاؤ تو یہاں بھی ایک بستی ہے، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ 2.5 کلو کا گھی کا ڈبہ، کو تھوڑے سے پیسے، کتابیں مفت، مردی مفت، انہوں نے سکول بنایا اور 2.5 ہزار روپے پر گھر کو دینا شروع کیے، سارے قادیانی تھے۔ اور ایک بڑا فتنہ اٹھا، پھر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، اس کے مینار بھی بنا لیے۔ ہمارے ڈی پی او کے پاس، یا مظفر گڑھ کے ڈی پی او کے پاس ایک وفد آیا، انہوں نے مجھے بھی یہاں کال کی کہ آپ بھی آ جاؤ ساتھ، تو وہ گئے۔ خیر ہمارے اللہ اس کو جزائے خیر دے، جو اس وقت ڈی پی او تھے ہمارے، انہوں نے ایکشن لیا اور وہاں پر جا کر وہ سارا نظام کلوز کروایا۔ تو ہمارے ارد گرد یہ ساری محنت ہو رہی ہے لیکن خاموشی سے ہو رہی ہے، اور ہمیں کم از کم عقائد کا تو علم ہو نا کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں۔ تو اپنے بچوں کو اس عقیدے سے روشناس کراؤ بھائی، روشناس کراؤ۔ جو یہ آئے گا نا دجال آئے گا تو یہ لوگ جو قادیانی ہیں یہ اس کی تائید کے اندر کھڑے ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اسرائیل کی فوج کے اندر بھرتیاں ہیں قادیانیوں کی، اسرائیل کی فوج کے اندر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچا پیار عطا فرمائے۔ دیکھو یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، یہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے جا کر اسود انسی کا سر قلم کیا تھا، فیروز دہلوی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر فیروز دہلوی کسی علاقے میں رہتے تھے، کسی شخص نے آ کر شکایت لگائی کہ حضرت شہد کے اندر بادام ڈال کے کھاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سوکھی روٹی کھانے والے تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر کا گورنر شہد کے اندر بادام ڈال کر کھائے؟ انہوں نے خط لکھا اور فیروز دہلوی کو کہا کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے فوراً میرے پاس آؤ۔ وہ فوراً آئے، اندر جانے لگے تو ایک قریشی نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اندر جانا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فیروز دہلوی جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ چلا جاؤں۔ اندر جانے لگا تو فیروز دہلوی نے مکہ مارا اور اس کے ناک پر لگا خون نکل آیا۔ وہ خون نکلتے نکلتے وہ بھی اندر چلا گیا۔ حضرت عمر سے جا کر کہنے لگا کہ اس فیروز دہلوی نے مجھے مکہ مارا، خون نکل آیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فیروز دہلوی سے کہا کہ تم نے مکہ مارا؟ کہا جی ہاں جی مارا۔ کہا خون نکلا؟ کہا نکلا۔ کہا اب عدالت محمدی چلے گی۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اور قرآن کے اندر آتا ہے السن بالسن الانف بالانف، کہ دانت توڑے تو دانت توڑ دو، ناک پھوڑے تو ناک پھوڑ دو، قتل کر دے تو قتل کر دو۔ تو اب آپ نے اس کا ناک پھوڑا، عدالت محمدی کہتی ہے کہ تمہارا بھی ناک پھوڑا جائے گا۔ اس قریشی نوجوان سے کہا مکہ بناؤ اور اسی تیزی سے مارو جس تیزی سے تمہیں لگا۔ اس نے مکہ بنایا، مارنے لگا تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا او بھائی بات سن لے، بات سن پہلے۔ کہا جی بتاؤ۔ کہا تو جانتا ہے کہ جس کو تو مکہ مارنے لگا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں میں نہیں جانتا۔ کہا یہ فیروز دہلوی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ کہا یہ وہی فیروز دہلوی ہے کہ اسود عنسی کھڑا ہوا تھا، وہ نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا، اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف دیتا تھا، اسی شخص نے اس آدمی کو، جھوٹے نبی کو قتل کیا تھا۔ کتنا عظیم آدمی ہے یہ۔ اس نے کہا اچھا یہی ہے وہ؟ کہاں یہی ہے؟ کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اللہ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے
کہ صرف کیسے سمجھ دی اللہ نے اس نوجوان کو؟ کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. نسبت کیا تھی؟ کہ اللہ کے نبی کے دشمن کو اس نے قتل کیا. آگے سے وہ بھی قدردان تھا, اس نے کہا اچھا تو نے مجھے معاف کیا, باہر چلا جا, میرا گھوڑا کھڑا ہوا ہے, گھوڑا, اس کے اوپر ایک کھرجین لٹکی ہوئی ہے, اس کے اندر پیسے بھی ہیں, اس کے اندر چربی بھی ہے, اس کے اندر کھجوریں بھی ہیں اور سامان بھی ہے, وہ گھوڑا بھی تیرا, کھرجین بھی تیری, سامان بھی تیرا, پیسے بھی تیرے, جا چلا جا. حضرت عمر بن خطاب نے اس قریشی نوجوان سے کہا بھائی تو آیا کس لیے تھا؟ انہوں نے کہا میں بھی مدد لینے آیا تھا. کہا اللہ نے تیری دنیا بھی بنا دی اور اس کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیری آخرت بھی بنا دی. اللہ جو سنا اللہ 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 اللہ